تیرا باپ یہاں پر ایک عظیم امتحان کے لیے اتارا گیا ہے، میری شہادت پر نوحہ مت کرنا، میری شہادت پر ماتھا مت پیٹنا، میری شہادت پر بال نہ نوچنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کرنا۔ یہ آخری وصیت تھی اپنی بیٹی کو۔ اور جب گئے مولا امام حسین، آخری وقت بھی امام علی مقام نے ان کو موقع دیا، یزیدیوں کو کہا اب بھی جو کچھ ہو گیا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، میرے گھر والے سب قتل ہو گئے، اب بھی تم کو موقع دیتا ہوں، میرے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، ورنہ قیامت میں کیا منہ لے کر کے آؤ گے میرے نانا کے پاس، کیا جواب دو گے؟ آخری خطبہ بھی امام علی مقام کا میدان کربلا میں گونجتا رہا، لیکن یزیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ نہ اثر ہونے والی بات کب آتی ہے؟ جب کسی پر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے تو یہ وہی مقام ہوتا ہے جب دل دنیا کی لالچ میں مردہ ہو چکا ہو، وہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ اور کہا گیا ہے جب کسی کا دل مردہ ہوتا ہے لالچ میں، دنیا کی لالچ میں، اس کے لیے ماں سے زنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، دل کے مردہ ہونے سے پہلے اپنے دلوں کا علاج کرو۔ دل جس کا مردہ ہوتا ہے اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، وہ یزیدی جو وہاں کھڑے تھے وہ مردہ دل تھے، لالچ سوار تھی، دنیا کی ہوس سوار تھی۔ امام علی مقام کے دیے ہوئے خطبوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، ان کو خطبہ سننے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف اتنا دیکھ لیتے چہرے امام حسین میں جلوہ رسول نظر آ رہا ہوتا۔ کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ فاطمہ زہرا کا لاڈلا ہے؟ کیا انہیں نہیں معلوم تھا یہ حیدر کرار کا لخت جگر ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ نے کہا ہے اپنی حدیث پاک میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ یہ سب باتیں ان کو نہیں معلوم تھی؟ سب معلوم تھی، لیکن تف ہے، لعنت ہے دنیاوی ہوس اور حرص کا کہ جب یہ کسی کے دل پر سوار ہو جاتی ہے تو پھر تمام احساسات اس کے ختم ہو جاتے ہیں، ایک ہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، دنیا دنیا دنیا۔ وہ نسبتوں کا احترام نہیں کرتا، اسے ماں باپ بیٹی استاد مرشد اولیاء انبیاء کچھ معنی نہیں رکھتے دل جب مردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، دلوں کو مردہ ہونے سے بچا لینا، ہمیشہ دلوں کو مردہ ہونے سے بچا لینا۔ میں اس پر پھر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، آج ذکر کی مجلس بھی ہے اور ہم اپنے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے، لیکن تذکرہ امام حسین کا اس لیے ضروری تھا کہ آج کی یہ رات مولا حسین کی کیسی رات رہی ہوگی۔ جب آپ آئے آخری خطبہ بھی دیا، ظالموں پر کچھ اثر نہ ہوا، لڑنے پر تل گئے، اور لوگ یہ تو بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ بھی سنا کہ امام علی مقام کے شہزادوں نے ان کتوں کی کیسی درگت بنائی تھی؟ ایک ایک شہزادے نے 100 پر حملہ کیا تھا، ایک ایک شہزادے نے 100 پر حملہ کیا ہے، اسی لیے تو وہ مقابلہ تنہا کر نہیں پاتے تھے۔ حضرت امام قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں، ایک ہی جوان ایسا ہے جو میدان میں موجود ایک بہت بڑا پہلوان مقابل میں آیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس بچے کے مقابل کا لائق نہیں ہوں، یہ بچہ میرے لائق نہیں ہے، میں تو اپنے بیٹے بھیجتا ہوں۔ اس کے 4 بیٹے تھے اس پہلوان میں۔ امام قاسم کو وہ 19 سال کا جوان یہ کہہ رہا تھا لڑکا ہے، میں لڑکوں سے مقابلہ نہیں کرتا، میرا بیٹا کافی ہے۔ پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا امام قاسم کے مقابل میں، منٹ نہیں گزرے تھے کہ گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ دوسرے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم نے اس کی گردن اڑا دی۔ تیسرا آیا، تیسرا بھی مر گیا، چوتھا آیا، چوتھا بھی مر گیا۔ ایک حیدر کرار کا شہزادہ ہے، پہلوان کے 4 پہلوان بیٹوں کو منٹوں میں اڑا دیا۔ ارے ان کو پانی دیے ہوتے تو 22,000 کو ایک امام قاسم ہی ختم کر دیتا ہے، لیکن وہ امتحان کی گھڑی تھی، امتحان کی گھڑی تھی۔ اور اس کے بعد وہ پہلوان پھر مقابل میں آیا کہ 4 میرے بچوں کو یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ چکا ہے، اور آیا اور کہنے لگا تو جانتا ہے میرا مقام کیا ہے، میں کتنے لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہوں۔ بڑی بلند بانگ دعوے کرتے ہوئے وہ آیا۔ امام قاسم نے کہا سنا تو بہت ہے تیرے چرچے، تو بہت بڑا پہلوان ہے، لیکن میں دیکھ کر کے افسوس کر رہا ہوں کہ تجھے گھوڑے کی زین باندھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ گھوڑے کی جو رسی ہوتی ہے یہ باندھنا ایک فن ہوتا ہے فوجی کا، سپاہی کا، تجھے باندھنے کا طریقہ نہیں آتا اور اتنا بڑا پہلوان کہلاتا ہے۔ اس کے لیے شرمندگی کی بات تھی، آر کی بات تھی، بہت عیب کی بات تھی۔
وہ کہا میرے گھوڑے کی رسی صحیح باندھنے کا طریقہ مجھے نہیں آتا، تم سکھا رہے ہو۔ وہ گھوڑے کی ناچی دیکھنے کے لیے کیا جھکا تھا، امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیا۔ یہ منظر حیدر کرار کے بیٹوں کا تھا۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ صرف اور صرف شہداء کرام کی شہادت ہی نہیں، یہ بھی بتاؤ کہ مارا بھی کیسے۔ امام حسین کا جذبہ صرف یہ نہیں کہ کچھ آ جائے تو مر جاؤ، کٹ جاؤ، نہیں، امام علی مقام نے کہا ہے کہ مر جانا اور کٹ جانا یہ مقدر میں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا تو ہوگا، لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے تک اپنے ضمیر کا سودا کر کے کسی سے ہاتھ ملانا یہ حسینی ایمان نہیں ہے۔ جب تک دم میں دم ہے مقابلہ کرو، ہاتھ تمہارا ہوگا، مار اللہ کی ہوگی، مقابلہ کرو۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تنہا کتوں میں گر گیا ہوں، کوشش تو کر کے دیکھو، ہوتا ہے میرے عزیزوں، بہت مقامات پر ہاتھ تمہارا ہوگا، مار اللہ کی ہوگی۔ اور امام حسین، امام علی مقام جب میدان کربلا میں آخری وقت ان ظالم کتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دو نے کتنوں کو ڈھیر کیا تھا، 3 دن کا پیاسا، 56 سال کا رسول اللہ کا بیٹا، کتنوں کو وہ موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ پھر اعلان ہو گیا کہ اگر ان کے مقابل میں اس طرح جاتے رہو گے تو یہ سب کٹتے رہ جائیں گے، شام تک شاید صفایا ہو جائے، گھیر لو ان کو، تیروں سے چھلنی کرو۔ پہلے ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی، امام علی مقام کے پورے جسم میں جگہ جگہ تیر آ کر لگنے لگے۔ بعض تاریخ نگاروں نے کہا ہے کہ 72 سے زیادہ تیر لگے ہوئے تھے۔ 72 تیر کس کو کہتے ہیں؟ اور آپ اتنے زیادہ تیر جب جسم پر لگے تو گھوڑے سے آپ اتر آئے۔ یہ وہی وقت تھا، جمعہ کا وقت، عاشورہ کا 10ویں محرم الحرام۔ امام علی مقام جیسے ہی اترے سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں جیسے ہی گرے ان ظالم کتوں نے سوچا اس سے بہتر موقع نہیں ہے، خولی اور شمر جیسے ان ظالموں نے امام علی مقام کی پیٹھ پر اپنا پاؤں رکھ کر کے آپ کے سر مبارک کو جسم سے الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن میرے عزیزوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت عظمیٰ پر جتنا غم کرو وہ کم ہے، جتنا غم مناؤ وہ کم ہی ہے۔ ہم مانتے ہیں زندگی بھر اس دکھ کو ہم ساتھ لے کر جیتے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کا یہ میسج بھی تو لے کر کے جاؤ۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف پٹی باندھ لینے سے حسینی ہو جائے گا۔ تم پٹی باندھ کر کے دکھا رہے ہو یا حسین لکھ کر کے؟ میرے عزیزوں، امام علی مقام پٹی باندھے تو نہیں تھے لیکن داڑھی ضرور رکھے ہوئے تھے۔ حسین کے نام کی پٹی تو چہرے پر آ گئی، حسین کے نام کی داڑھی کیوں نہیں آئی؟ وہ رسول اللہ کا شہزادہ جو اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ میدان کربلا میں آیا تھا، سال بھر عیش کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور محرم میں تمہیں غم حسین ہے؟ غم حسین کا حق وہ ادا کرتا ہے جسے پیغام حسین کی بھی یاد ہے۔ حسین کیوں شہید ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ اسلام ہم تک پہنچ جائے، یہ ایمان کی دولت باقی رہے۔ یہ جو آج آپ رونقیں دیکھ رہے ہیں یہ مسجدوں کی، کیا یہ امام علی مقام کی قربانی کی برکت نہیں ہے؟ آج پوری دنیا میں میں مانتا ہوں اس اسلام کو آبیاری عطا کی ہے خون امام حسین۔ اسی لیے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام کا یہ پیغام یاد رکھو ہے نوجوانوں، تمہاری زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آئیں گے، بہت سارے ایسے موقع آئیں گے، اور یزیدی فتنوں سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سر چھپا کر بھاگ جاؤ۔ مصلحتیں اپنی جگہ پر، حکمتیں اپنی جگہ پر، تدابیر اپنی جگہ پر، لیکن کسی پر اگر سوار ہو جائے کوئی چیز تو پھر ہٹنا بھی نہیں، حق کے ساتھ قائم رہنا یہ حسینی ایمان، حق کے ساتھ قائم رہنا یہ حسینی ایمان۔ آج ہم سے جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، ضرور ایسے ویسے ہوں گے، لیکن اگر سب چیزوں سے بچ کر کی بھی چلے جائیں تو مشورے دینے والے مجھے بتاؤ، میری زندگی کی گارنٹی دے دو کہ کچھ نہ بولو گے تو 100 سال آپ جی لیں گے، گارنٹی دو گے؟ کوئی ہے جو ہماری حیات اور ہماری زندگی کی گارنٹی دے گا؟ نہیں دے سکتے تو مشورہ کیوں دیتے ہو؟ ہماری زندگی کی گارنٹی نہیں لے سکتے اپنے ہاتھ میں تو ایسی بزدلی کا مشورہ نہ دو۔ ہاں ہمیں معلوم ہے موت و حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے، اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو چونٹی سے بھی تم مر سکتے ہو، مچھر سے بھی مر سکتے ہو، اور اگر وہ نہ چاہے تو بڑے سے بڑے فرعون بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔
نمرود ہو کہ فرعون ہو کہ یزید ہو، کوئی تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتا. یہ ایمان ہے اور یہ تقدیر ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ حیات باقی رکھا ہے، تمہارے جسموں میں جان باقی ہے، حسینی کردار کے ساتھ جیو میرے عزیز. کیوں یہ ڈھکی چھپی زندگی؟ آج جانتے ہو سب سے زیادہ آج ہمارے اوپر جو معاملات ہیں کہ ہر چیز تمہاری نشانیوں پر جو لی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ان تمام چیزوں سے بھاگے بھاگے پھر رہے ہو. کیا یہ مجمع فجر میں ہوتا ہے؟ ان مسجدوں میں جو ویرانی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے جب اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کیا تو خیروں کے آج لگائے ہوئے الزامات اور ان کے دیے ہوئے مصیبتوں کا واویلا کیوں مچاتے ہو؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنا برباد کیا ہے. شادی محلوں میں جا کر دیکھو کون سا اسلام دکھتا ہے. ساری عورتیں بے نقاب، ہزاروں قسم کے فیشن، ہزاروں قسم کے پاؤڈر لالی میک اپ، جو پوری دنیا کو دکھانے کے لیے. یہ کون سی خواتین ہیں؟ کیا یہ فاطمہ زہرا کی کنیزیں؟